بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. حضرات، آج اہل اعذار کی دوسری قسم میں ہم کچھ مزید تفصیلات کے ساتھ حاضر ہیں. شرعی عذر میں بیماری کا ذکر آیا تھا. ظاہر ہے اگر کسی کے ناخن میں ہلکا پھلکا درد ہو تو یہ روزہ نہ رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے، نہ ہی اسے شرعی عذر کہا جائے گا. آئیے بیماری کے انواع و اقسام کو جانتے ہیں جو روزہ کے لیے عذر ہیں، کیونکہ بیماری کے الگ الگ حالات ہیں اور ان الگ الگ حالات کے الگ الگ احکام ہیں. نمبر 1، وہ بیماری جو بڑھاپے اور آخری عمر میں ہو اور اس سے ٹھیک ہونے کی یا شفا ملنے کی امید نہ ہو. یہ دو قسم کی ہو سکتی ہے. ایک وہ بیماری جس سے شفا کی امید تو نہیں ہے لیکن دماغی توازن بھی بگڑ گیا ہے. نمبر 2، ایسی بیماری جس سے شفا کی امید تو نہیں ہے، ضعف و کمزوری بھی ہے مگر دماغی توازن ٹھیک ہے. بیماریوں کی دوسری قسم عام بیماریاں ہیں، خواہ وہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہوں. انہیں بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ ہے صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، اور دوسرا حصہ ہے صحت یاب ہونے کی امید ہو، خواہ مہینوں بعد ہو یا سالوں بعد، لیکن امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. بیماریوں کی تیسری قسم ہے جنون یا بے ہوشی. اس کی بھی دو حالتیں ہو سکتی ہیں، ایک قلیل مدت کے لیے ہو اور ایک طویل مدت کے لیے، جیسے کوما وغیرہ، یا کئی دنوں تک بے ہوش رہنا، کئی دنوں تک پاگل پن کا دورہ جاری رہنا. بیماریوں کی چوتھی قسم ہے حمل یا دودھ پلانا. وہ خواتین جو حاملہ ہیں یا دودھ پلانے والی مائیں ہیں، ان کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک جنہیں اپنے نفس پر خوف ہے یا بچے پر خوف ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ لیں تو ان کے حمل میں بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا انہیں خود نقصان ہو سکتا ہے، یا دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں اپنے بچے پر ڈرتی ہوں یا اپنے نفس پر ڈرتی ہوں یا نہ ڈرتی ہوں. یہ دونوں حالتوں میں یہ عذر شرعی ہے. بیماریوں کی پانچویں قسم ہے ماہواری یا بچہ پیدا ہونے کے بعد کا خون آنا، حیض یا نفاس کا خون آنا. تو یہ بھی شرعاً عذر ہیں. اس میں دو باتوں کا کو ملحوظ رکھنا چاہیے. نمبر 1، روزہ رکھنا حرام ہے، ماہواری کا خون ہو یا بچہ پیدا ہونے کے بعد کا خون ہو. اس حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد شروع ہو تو اس روزہ کو توڑ دینا واجب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اس حالت میں رکھ لیا ہو تو اس کا یہ روزہ شمار نہیں ہوگا، بعد میں اس کو رکھنا ضروری ہوگا، اس کا قضا کرنا ضروری ہے. کسی نے رکھ بھی لیا ہو تو وہ روزہ ادا نہیں مانا جائے گا. وہ امور جن کو شریعت میں روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر مانا گیا ہے. نمبر 1، طویل بے ہوشی، کوما یا دماغی توازن بگڑ جانا، خواہ بڑھاپے کے سبب ہو یا پاگل پن کے سبب. اس حالت میں نہ ادا ہے، نہ قضا، اور نہ ہی کفارہ، نہ فدیہ، بلکہ ایسے افراد تکالیف شرعیہ سے خارج ہیں، جیسا کہ ابتدائی آیات میں دینی آسانیوں کے بابت گزرا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. ابو داؤد نے حدیث نمبر 4398، احمد نے حدیث نمبر 24738
نسائی نے حدیث نمبر 3432 اور ابن ماجہ نے حدیث نمبر 2041 میں ذکر کیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے صحیح النسائی حدیث نمبر 3432 کہ 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی انہیں شرعی مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔ ایک سویا ہوا شخص جب تک بیدار نہ ہو جائے، دوسرا چھوٹا بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا مجنون و پاگل یہاں تک کہ اس کی عقل درست ہو جائے یا اسے جنون سے افاقہ مل جائے۔ نمبر 2، بڑھاپے کی کمزوری یا بیماری جس سے صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو، اس حالت میں محض فدیہ ادا کیا جائے گا۔ بہت زیادہ عمر ہو گئی ہو، ضعیفی و لاغری اور کمزوری ایسی کہ دوبارہ صحت مند ہونے کی امید نہ ہو، یا کسی بھی عمر میں ایسی بیماری لاحق ہو جس سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، اور معتبر ڈاکٹروں نے جس سے صحت یاب ہونے کی امید چھوڑ دی ہو، تو ان پر محض فدیہ ہے۔ اس مسئلے پر امت کا اجماع ہے۔ ابن المنذر نے الاجماع، ابن حزم نے مراتب الاجماع، اور امام ابن عبد البر نے الاستذکار جلد 10 صفحہ 213 میں اجماع نقل کیا ہے۔ عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ والی آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ بوڑھے مرد و عورت جو روزہ نہ رکھ سکیں ان کے لیے ہے، انہیں ہر دن کے روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ دیکھیے صحیح البخاری حدیث نمبر 4505۔ نمبر 3، خواتین کو ماہواری یا بچہ پیدا ہونے کے بعد کا خون آنا، یہ کیفیت عام بیماریوں میں شمار کی گئی ہے۔ اس حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے، البتہ ان دنوں کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا واجب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب دورہ شہریہ لاحق ہوتا تو ہمیں روزوں کو قضا کرنے کا حکم دیا جاتا، البتہ نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا۔ دیکھیے صحیح البخاری حدیث نمبر 321، صحیح مسلم حدیث نمبر 335۔ نمبر 4، مرض یا حاملہ خواتین یا دودھ پلانے والی جسے اپنے نفس پر کوئی خوف یا ضرر کا اندیشہ ہو، جسے ڈر ہو کہ اس کے نفس کو نقصان پہنچے گا یا بچے کو نقصان پہنچے گا، یہ کیفیت بھی عام بیماریوں کی فہرست میں شمار کی گئی ہے، یعنی اگر روزہ رکھ لیں تو ادا ہو جائے گا، اور نہ رکھیں تو ان کے لیے رخصت ہے، بعد میں صرف قضا کرنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضى۔ اسے نسائی نے روایت کی ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح النسائی میں حدیث نمبر 2314 میں حسن قرار دیا ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسافر پر نمازوں میں بھی تخفیف کی ہے کہ ان کی آدھی نماز معاف کر دی گئی ہے، اور روزوں میں بھی تخفیف کی گئی ہے کہ وہ انہیں بعد میں رکھ سکیں۔ اس میں حبلہ اور مرضع کا ذکر آیا ہے، یعنی حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی مائیں، ان کا ذکر اس میں آیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے نمازوں میں ان کے لیے تخفیف تو نہیں ہے، نہ ہی وہ آدھی نماز پڑھ سکتی ہیں قصراً، لہٰذا دوسرا حصہ حبلہ اور مرضع کے لیے ہے، اور وہ ہے روزے میں تخفیف، اور تخفیف جس طرح سے مسافر کے لیے ہے، یعنی بعد میں انہیں قضا کرنا ہے، اسی طرح حبلہ اور مرضع جو ہیں حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین، تو انہیں بھی مسافر کی طرح سے بعد میں قضا کرنا ہے۔ نمبر 5، سفر جو شرعاً معتبر مسافت تک ہو، سفر عذر موقت کا حامل ہے، اس کے باوجود اگر کوئی حالت سفر میں روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ ادا ہو جائے گا، بشرطے کہ اسے روزہ کے سبب شدید تکلیف کا سامنا نہ ہو، ورنہ روزہ توڑ دینا واجب ہے۔ کسی نے سفر کے سبب روزہ نہ رکھا ہو یا رکھ کر توڑ دیا ہو تو صرف قضا کرنا واجب ہے۔
واضح ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت مشقت کے سبب ہے، لہذا کوئی بھاری مشقت والا کام ہو تو بہت سے علماء نے اسے بھی اس حکم میں شامل کیا ہے۔ مثال کے طور پر فوجیوں کا دشمن کے ساتھ مڈ بھیڑ کرنا یا مجاہدین کا حالت قتال میں ہونا، اگر وہ روزہ رکھتے ہوں تو ٹھیک ہے، ادا ہو جائے گا، اور اگر روزہ نہ رکھیں تو ان پر صرف قضا کرنا واجب ہوگا۔ یہ اگر روزہ رکھ لیں تو ادا ہو جائے گا، البتہ نہ رکھیں تو رخصت ہوگی، بعد میں ان کی قضا واجب ہے۔ روزے نہ رکھنے والوں پر مرتب ہونے والے احکام۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص روزہ نہیں رکھا ہے تو ان کے الگ الگ حالات ہیں اور الگ الگ حالات کے الگ الگ احکام ہیں۔ عام حالات میں ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو اداءً رکھنا واجب ہے، اور جس کے پاس کوئی بھی معتبر شرعی عذر نہ ہو اس کے لیے رمضان کے دنوں میں نیت کے ساتھ مفطرات سے بچنا واجب ہے۔ دن کے وقت کھانا پینا وغیرہ حرام ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے والوں پر ان 4 میں سے ایک حکم ہوگا۔ نمبر 1، کچھ بھی واجب نہیں۔ جنون و پاگل پن لاحق ہونا، طویل بے ہوشی یا کوما وغیرہ سے دوچار ہونا، یا بڑھاپے اور اواخر عمر کی ضعف و کمزوری کے ساتھ ساتھ دماغی توازن کا بگڑ جانا، ان حالات میں شرعی تکلیف ساقط ہو جاتی ہے، لہذا نہ ایسے افراد پر ادا واجب ہے، نہ ہی قضا یا کفارہ، نہ فدیہ۔ اللہ سبحانہ نے انہیں مرفوع القلم قرار دیا ہے۔ نمبر 2، قضا۔ عذر موقت، مثلا سفر یا مرض جس میں حیض و نفاس بھی شامل ہے، یا قلیل مدت کے لیے بے ہوشی یا کچھ دیر کے لیے دماغی خلل وغیرہ سے چھوٹے ہوئے روزوں کا صرف قضا واجب ہے۔ یوم شک یا چاند کی خبر نہ ملنے کے سبب چھوٹے ہوئے روزوں کے لیے بھی صرف قضا ہے۔ جن پر روزے ہوں انہیں قضا میں جلدی کرنا افضل ہے، البتہ قضا کو تاخیر کرنا جائز ہے، خواہ کوئی عذر ہو یا نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ پر رمضان کے قضا والے روزے ہوتے تھے، میں انہیں شعبان سے پہلے قضا کر نہیں سکتی تھی، اور وہ تقریباً 11 مہینے بعد شعبان میں ہی ادا کر پاتی تھیں۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1950 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1146۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں دلیل ہے کہ قضا کو مؤخر کر سکتے ہیں، خواہ کوئی عذر ہو یا نہ ہو، اور امام نووی رحمہ اللہ نے اسے جمہور کا قول قرار دیا ہے۔ دیکھیے المنہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج جلد 5 صفحہ 126۔ قضا روزوں کو پے در پے ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور الگ الگ دنوں میں بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جس طرح چاہو رکھ لو۔ اسے مصنف ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے، حدیث نمبر 9132۔ امام دارقطنی نے بھی 2320 نمبر حدیث پر اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کی سند بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ دیکھیے ارواء الغلیل جلد 4 صفحہ 95۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا چاہے تو ایک ایک کر کے الگ الگ دنوں میں بھی رکھ لے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 9144۔ اس کی سند بھی صحیح ہے، جیسا کہ ارواء الغلیل جلد 4 صفحہ 96 میں ہے۔ نمبر 3، قضا و کفارہ۔ جس نے بلا عذر رمضان کا روزہ نہ رکھا یا رکھ کر بلا عذر شرعی توڑ دیا، یا جس نے بلا عذر قضا روزوں کو محض کاہلی و سستی سے مؤخر کیا حتیٰ کہ دوسرا رمضان داخل ہو گیا، تو اب اس رمضان کے ختم ہونے کے بعد پہلے والے رمضان کے روزوں کی قضا کرے گا، اور ساتھ میں ہر روزے کے عوض کفارہ بھی واجب ہوگا، جیسا کہ بہت سارے علماء نے اسے بیان کیا ہے۔ نمبر 4، قضا و کفارہ مغلظہ۔ جس نے بلا عذر شرعی ماہ رمضان میں دن کے وقت بیوی سے ہم بستری کی تو اس پر قضا اور کفارہ مغلظہ دونوں واجب ہے۔ اور کفارہ مغلظہ کہتے ہیں ایک مومن غلام آزاد کرنا، اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل بلا ناغہ 2 ماہ روزہ رکھنا، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا۔ جتنے دن ہم بستری کی ہو ہر دن کا الگ الگ یہی کفارہ ادا کرنا ہوگا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں ہلاک ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے کہا میں نے رمضان میں دن کے وقت اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم 2 مہینے مسلسل روزہ رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت تم میں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو وہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے بنی بڑی سی بوری جس میں 15 سا یعنی تقریباً 40-45 کلو کھجور آتی ہے لائی گئی، جس میں کھجور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں یہاں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ اور صدقہ کر دو۔ اس نے کہا کیا مجھ سے زیادہ غریب لوگوں میں صدقہ کروں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی قسم دونوں حرہ کے درمیان یعنی پورے مدینہ میں میرے گھر والوں سے زیادہ کوئی گھر والے غریب نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ یہ متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1936 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1111 میں موجود ہے۔ اس روایت میں واضح نہیں ہے کہ شوہر کی طرح بیوی کو بھی کفارہ ادا کرنا ہے یا نہیں۔ کیا شوہر کی جانب سے اس پر عائد ایک کفارہ ادا کر دینا دونوں کے لیے کافی ہے؟ دراصل اس میں 2 حالت ہے۔ نمبر 1، بیوی معذور ہو، یا تو جبر و اکراہ کیا گیا ہو، یا بھول گئی تھی کہ وہ روزہ سے ہے، یا حرمت کا علم نہیں تھا کہ ایسی حالت میں جماع کرنا حرام ہے، تو ایسے میں اس کا روزہ درست ہوا، اس روزہ کو قضا کرنا بھی اس پر واجب نہیں ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا ایک قول یہی ہے، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ معاصرین میں سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے مجموع فتاوی ابن باز جلد 15 صفحہ 310 میں، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے الشرح الممتع جلد 6 صفحہ 404 میں راجح قرار دیا ہے، جبکہ بعض علماء نے اس روزہ کو قضا کرنے کو مستحسن قرار دیا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ بیوی معذور نہیں تھی، حرمت کا علم بھی تھا، جبر و اکراہ وغیرہ کا بھی کوئی عذر نہیں تھا، بلکہ اس کی مرضی بھی شامل تھی، تو اس میں علماء کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ شوہر کی طرح بیوی پر بھی قضا و کفارہ مغلظہ دونوں ہے، یہی جمہور کا قول ہے۔ جس طرح زنا میں مرد و عورت دونوں کو سزا دی جاتی ہے، اسی طرح یہ کفارہ بھی دونوں پر عائد ہوگا، اس لیے بھی کہ عورتیں حکم میں مردوں کے ساتھ ہیں جب تک استثناء کی کوئی دلیل نہ ہو، جو کہ اس مسئلہ میں نہیں ہے۔ نیز اس حال میں عورت بھی روزہ و رمضان کی حرمت کو پامال کرنے کا مرتکب ہوئی ہے، لہذا سزا سے بری نہیں ہو سکتی۔ دوسرا قول ہے کہ بیوی معذور ہو یا نہ ہو، ہر حال میں کفارہ صرف شوہر کو ہی ادا کرنا ہے، یہی دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شوہر کو کفارہ کا حکم دیا، بیوی کو نہیں، لہذا عورت پر کفارہ نہیں ہے، خواہ اس کی مرضی شامل تھی یا نہیں تھی۔ اگر بیوی پر بھی واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ضرور بیان کر دیتے، لیکن راجح پہلا قول ہے کہ بیوی پر بھی واجب ہے، کیونکہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان نہیں کیا کہ خود شوہر ہی کفارہ ادا کرنے تک کا اہل نہیں تھا، نہ ہی اس کی اسے طاقت تھی، تو پھر بیوی کو کہاں سے اس کی طاقت ہوتی، اس لیے اسے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یا تو سوال کرنے والا صرف شوہر ہی یہاں موجود تھا اور بیوی نہ تو سوال کرنے آئی تھی نہ وہ یہاں موجود تھی، اس لیے بیوی کے لیے کوئی الگ حکم صادر نہیں کیا گیا۔ بھول چوک، جبر و اکراہ یا لا علمی سے کسی نے روزے کی حالت میں ناک سے قطرہ وغیرہ ڈالا اور حلق میں اثر محسوس کیا یا کھا پی لیا یا کوئی بھی روزہ توڑنے کا
عمل کیا تو اسے چاہیے کہ روزہ کو پورا کر لے، اس کا روزہ درست ہوگا انشاءاللہ، جبکہ بعد میں اس پر قضا یا کفارہ جیسی کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ فدیہ یا کفارہ کی مقدار کیا ہے اور کیا چیز دینی ہے؟ کفارہ یا فدیہ میں ہر روزہ کے عوض نصف صاع اناج دینا ہے، کفارہ ہو یا فدیہ ہو۔ تو کفارہ یا فدیہ میں ہر روزہ کے عوض نصف صاع اناج دینا ہے، یعنی زکوٰۃ الفطر جو ہم 1 صاع دیتے ہیں تو اس کا آدھا دینا ہے۔ یک مشت شروع رمضان میں 30 روزوں کا دے دیں تو بھی کافی ہوگا، درمیانے رمضان یا آخر رمضان میں بھی دے سکتے ہیں۔ ہر روزہ کا الگ الگ ہر دن ادا کرنا بھی جائز ہے اور درست ہوگا انشاءاللہ۔ تو دینا کیا ہے؟ اناج دینا ہے، جس طرح زکوٰۃ الفطر میں اناج دیا جاتا ہے ویسے ہی روزے کے کفارہ یا فدیہ میں یا تو اناج دینا ہے یا انہیں کھلانا ہے۔ طعام و مسکین کا لفظ ہے، یعنی انہیں کھلانا ہے یا کھانے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں قوت بلد جہاں رہ رہے ہوں وہاں کے عام کھانے پینے میں جو چیزیں شامل ہیں وہ انہی چیزوں میں سے کھانے پینے کے لیے دیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنی عمر کے آخری حصے میں 1 سال کمزور ہو گئے تھے، جس کے سبب 30 روزوں کے عوض 30 لوگوں کو ایک ساتھ روٹی اور گوشت کی دعوت کھلا کر یک مشت کفارہ ادا کر دیا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں تعلیقاً مروی ہے اور دارقطنی نے حدیث نمبر 2390 میں سند صحیح کے ساتھ روایت کی ہے۔ دیکھیے ارواء الغلیل جلد 4 صفحہ 22۔ لہذا اناج دے دینا یا دعوت دے کر کھلانا دونوں ہی جائز ہے، اور اس کے بدلے میں نقدی وغیرہ سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ کفارہ اور فدیہ میں طعام کا لفظ ہے اور طعام ہی دیا جائے یا ان کو بلا کر کھلایا جائے، یہی زیادہ مناسب ہے۔ یہ وہ مسائل تھے جو اہل اعذار سے متعلق تھے، عذر کیا کیا ہیں اور ان میں کیا کیا احکام ہیں، ان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔